بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وہ اپنی عدت گزار چکیں لا تعضلوهن مت روکو تم ان کو اذا تراضوا جس وقت کہ وہ آپس میں راضی ہوں یوعظ نصیحت کی جاتی ہے واعظ کیا جاتا ہے ازکیٰ لکم و اطہر زیادہ پاکیزہ اور صفائی ستھرائی والا ترجمہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو پس وہ اپنی عدت بھی پوری کر لیں تو مت روکو ان کو اس سے کہ وہ نکاح کریں اپنے خامدوں سے اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب کہ وہ آپس میں راضی ہوں دستور کے مطابق یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے ذالکم ازکیٰ لکم و اطہر یہ چیز تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے اور پاکی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے معاشرتی مسائل سورہ البقرہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں نکاح اور طلاق کے متعلق سلسلہ احکامات جاری ہیں اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے طلاق کے متعلق ہی ایک حکم کو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور طلاق ایسی دی جس میں دوبارہ رجوع ہونے کی صورت ہے یعنی 3 طلاقوں سے کم 1 یا 2 طلاق دی پھر عدت بھی گزر گئی عدت کے اندر رجوع کا اختیار ہے اس نے وہ بھی نہیں کیا عدت گزرنے کے بعد پھر اس جوڑے کے حالات آپس میں درست ہو گئے خاندان والوں کے سمجھانے پر یا کسی طور پر بھی اب اگر یہ دوبارہ اپنے اس نکاح کو جاری رکھنا چاہتے ہیں نئے سرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو دین اسلام میں اس کی گنجائش موجود ہے کیونکہ اس نے 3 طلاقیں تو نہیں دی تھی صرف 1 طلاق دی عدت گزر گئی الگ الگ ہو گئی یا 2 دی زیادہ تو ایسے موقع پر جب یہ دوبارہ آپس میں جمع ہونا چاہیں نکاح کے ذریعے سے فرمایا لوگوں تم درمیان میں رکاوٹ نہ بنا کرو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب الگ الگ ہو گئے تو کچھ لوگ خاوند کے ساتھ کچھ لوگ بیوی کے ساتھ نہیں جی ہماری تو پہلے سنی نہیں گئی اب کیوں نکاح ہوگا اب ہم نہیں ہونے دیں گے حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہمشیرہ کا نکاح ایک جگہ ہوا اور خاوند نے ان کو طلاق دے دی عدت بھی گزر گئی بعد میں خاوند کے دل میں آیا کہ نہیں یہ غلط ہوا ہمیں پھر سے آپس میں جمع ہونا چاہیے عورت کو
جب پیغام بھیجا گیا جو اس کی بیوی تھی سابقہ وہ بھی اس بات پر تیار ہو گئی۔ اب جب حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی گئی کہ آپ اپنی بہن کا نکاح کر دیں تو وہ اس پر ناراض ہو گئے، میں کیوں کر کے دوں، میں نے تو پہلے بھی نکاح کر کے دیا، میں نے اس آدمی پر احسان کیا کہ اپنی بہن اس کو دی، لیکن اس نے ہمارے ساتھ کون سا کوئی اچھا کیا ہے اور اچھا برتاؤ کیا ہے، میری بہن کو طلاق دے کے گھر میں بھیج دیا اور اب دوبارہ باتیں بنا رہا ہے کہ میں نکاح کر دوں، نہیں ہوگا اور میں نے نہیں نکاح کرنے دینا، بلکہ بعض روایات میں آتا قسم بھی کھا لی انہوں نے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا کہ ان کی چچا زاد بہن تھی بیائی نہیں، یہی واقعہ وہاں بھی پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت بھی پوری کر چکیں، مکمل ہو جائے ان کی عدت۔ اس سے پہلی آیت میں بھی یہی لفظ آیا تھا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، لیکن وہاں پر مانا تھا عدت گزرنے کے قریب ہو جائے، ابھی عدت گزری نہیں، اور اس آیت میں مانا یہ ہے کہ عدت گزار چکے، عدت ان کی پوری ہو جائے۔ لفظ دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی استعمال فرمایا ہے، لیکن دونوں جگہ مراد الگ الگ ہیں، حکم الگ الگ ہیں۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، فرمایا کہ تم ان کو مت روکو اس سے کہ وہ اپنے خاوندوں کے ساتھ نکاح کریں، جو ان کے پہلے خاوند تھے صاحب کا شوہر، ان کے پاس جانا چاہیں تمہیں انہیں نہ روکا کرو۔ یا اسی طریقے سے وہاں اگر نکاح نہ صحیح کسی اور جگہ اگر نکاح کی صورت بن رہی ہے تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اب بھی اس کے اولیاء عزیز و اقارب رکاوٹ بن جاتے تھے کہ نہیں جی اب ہم نکاح نہیں کرنے دیں گے، پہلے بھی ہم نے نکاح کیا، بڑی پریشانی اٹھائی ہے، پتہ نہیں اب دوبارہ کیا ہوگا، ہم یہ پریشانی دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اپنی بہن کو اور اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے گھر نکاح کے بغیر ہی بٹھایا کرتے تھے، جبکہ مناسب رشتہ مل رہا ہوتا، بات بن رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ، جب وہ عورتیں خود نکاح کرنا چاہتی ہیں چاہے اپنے سابقہ شوہروں سے کہ وہاں رجوع کی صورت بن رہی ہے یا کسی اور جگہ، تو تم ان کو نکاح کرنے سے روکا نہ کرو، بشرطے کہ اذا تراضوا بینہم، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خاوند اور بیوی آپس میں راضی ہوں، مرد و عورت۔ کیا مطلب؟ اگر زبردستی عزیز و اقارب کر دیں تو یہ ناجائز ہوگا۔ بس اوقات الٹی صورت بھی ہو جاتی ہے کہ ہماری بہن اور یہ بیٹی گھر میں آ گئی ہے تو کتنی دیر ہم اس کو بٹھائیں، تو خواہ انہوں نے کسی اور جگہ جو ہے نا نکاح کر دیا جہاں وہ لڑکا بھی پسند نہیں کرتا اور لڑکی بھی پسند نہیں کرتی۔ فرمایا اس طرح مجبور کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، جب وہ عاقل بالغ ہیں اور سمجھدار ہیں تو ان کو اس طریقے سے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی بالمعروف ہی، یہ ساری چیزیں معروف ہونی چاہیے۔ معروف کہتے ہیں جو شرعی قانون کے مطابق ہوں اور عام جو رواج چل رہا ہے، طریقہ کار چل رہا ہے اس کے مطابق ہو، یہ دونوں چیزیں اس میں ضرور دیکھنی چاہیے۔ قانون شرعی سے ہٹ کے اگر کیا جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جو لڑکا مرد اور عورت آپس میں نکاح کر رہے ہیں ان کا کفی نہیں بنتا مثال کے طور پر، اور وہ لڑکی کہے نہیں میں نے یہی نکاح کرنا ہے، تو فرمایا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بالمعروف ہی، معروف کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس جگہ اب تو نکاح کے لیے جا رہی ہے یہ تو خاندان والوں کے لیے ایک عیب کا ذریعہ ہے کہ کم از کم برابری ہو، ایک درجے کے ہوں، تو سارے خاندان والوں کے لیے پریشانی نہ کھڑی کریں، تو اس کے اندر اس چیز کو دیکھ کر اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ معروف کے اندر یہ بھی ہے کہ شریعت کا کوئی قانون بھی نہ ٹوٹ رہا ہو، ابھی عورت کی عدت پوری ہوئی نہیں اور وہ دوسری جگہ نکاح کرنے کے در پہ ہو جائے، فرمایا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب پہلے خاوند سے طلاق ہوئی ہے
تو پہلے اپنی عدت کو پورا کرنا ہے، جب عدت پوری ہو جائے گی تو عدت کے بعد آگے جو ہے وہ نکاح کرنا ہے۔ تو فرمایا نکاح تو ہو سکتا ہے، ایک رضامندی بھی ہونی چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دستور زندگی عطا فرمایا ہے اس کا بھی پورا پورا خیال ہونا چاہیے، ان دو شرطوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ انداز اور یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب بھی کوئی حکم بیان کیا، اللہ نے یہ نہیں کیا بس چپ کر کے کرو جی میرا حکم ہے، نہیں، اس حکم کو تسلیم کرانے کے لیے اور منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اندازوں سے ترغیب بھی دی تاکہ ماننے کا داعیہ پیدا ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے نا نکاح اور طلاق کے، تو یہ معاملات اس طرح کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، جب عملی زندگی میں یہ چیزیں ہوں تو مشکل پیدا ہوتی ہے۔ تو ان احکامات پر عمل کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز فرمائی ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ احکام جو ہم نے بیان کیے یہ نصیحت ان کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اللہ پر ایمان ہے، اگر قیامت پر ایمان ہے تو پھر تمہیں یہ چیزیں ماننا پڑیں گی، تسلیم کرنا پڑے گی، کیونکہ قیامت کے دن تم نے ان چیزوں کا حساب دینا ہے کہ تم نے کیا مانا اور کیا نہیں مانا، کس چیز کو تسلیم کیا اور کس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اگر قیامت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو دل و جان سے تمہیں یہ چیزیں تسلیم کرنا ہوں، تمہیں یہ چیزیں ماننا ہوں گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے یہی وہ چیز ہے جو ان کو سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور کرتے تھے۔ اگر کسی سے کوئی کمی کوتاہی ذرہ برابر بھی ہو جاتی تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر اپنی غلطی کا خود اعتراف کر لیتے تھے، صرف اس لیے تاکہ قیامت کے دن ہمیں اس چیز کا حساب نہ دینا پڑے، ہمارا معاملہ یہیں کا یہیں صاف ہو جائے اور واضح ہو جائیں۔ اس سے بہتر اور کیا چاہیے کہ انسان اپنے معاملات کو یہیں پر ہی صاف کر جائے، یہ نہیں کہ ناراضگی میں آگے یا خوشی میں آگے حدود پار کر گئے، نہیں۔ اللہ اور قیامت جس کے سامنے ہوتی ہے وہ کبھی اس طریقے سے نہیں کیا کرتا۔ دیکھیے نا، ایک صحابی آ رہے ہیں، اپنی غلطی کا گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں، زناکاری کا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ان کو واپس کر دیتے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے۔ دوسری مرتبہ آتے ہیں، تیسری مرتبہ آتے ہیں، چوتھی مرتبہ آتے ہیں، 4 کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پوچھتے ہیں لوگوں سے، صحابہ کرام سے، بھی آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ان کو اچھا سمجھتے ہیں، بھئی ان کی عقل سمجھ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سزا جاری کرنے کا حکم دیا، اور پھر سزا جاری کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اس بندے نے ایسی توبہ کی ہے اگر یہ توبہ سارے مدینے والوں پر بھی تقسیم کر دو تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو یہ کیا چیز ہے جو ان کو گھر میں نہیں بیٹھنے دے رہی؟ اللہ پر ایمان اور قیامت کے دن کا یقین۔ یہ وہ چیز ہے جو مجبور کرتی ہے انسان کو کہ انسان بالکل ٹھیک ٹھیک جائے، درست طریقے سے جائے۔ تو فرمایا ہمیشہ اس چیز کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اگر ہمارے بتلائے طریقے کے مطابق چلو گے تو اس کے اندر تمہارے ظاہر کی بھی پاکی ہے، دلوں کی بھی پاکی ہے، اندر قدورتیں نہیں آئیں گی، اللہ کا حکم جو سامنے آ جائے گا اس کے مطابق چلو گے، یہ دشمنیاں اور یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور جتنا دین اسلام کے طریقے سے ہٹتے چلے جاؤ گے گندگیاں آلودگیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اگر تم اس مرد اور عورت کو آپس میں نکاح نہیں کرنے دو گے وہ گناہ کی غلاظت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لڑکی بالغ ہو گئی، جوان ہوگی، تم اس کا نکاح نہیں کر رہے، اگر وہ گناہ میں جائے گی تو گناہ تمہارے سر میں بھی آئے گا، اس کا کردار بھی خراب ہوا اور تمہارے سر پر گناہ بھی آ جائے گا۔ اگر تم بر وقت نکاح کر دو یا طلاق ہو چکی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ نکاح کر دو، اس کا دامن بھی پاک صاف رہے گا اور تمہارے سر پر بھی کوئی بوجھ نہیں آئے گا۔
تمہارے کندھوں پر بھی بوجھ نہیں آئے گا۔ ذالکم ازکی لکم واطہر۔ تیسرا جملہ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا اے انسان تم تو ایک کمزور ہو، تمہاری عقل سمجھ ساری چیزیں کمزور ہیں، تم اتنا نہیں جانتے، اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں، جاننے والا تمہیں سب کچھ بتلا رہا ہے، اس واسطے اس کو مان لو، اسی کے اندر تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں بھلا ہے۔ تو یہ تین جملے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے انسانوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ تم نے اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا ہے، اسی میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکامات الہیہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔